बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़ यूट्यूब चैनल और मैं हूं अमीन राना। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। सोनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन का एक ऐसा मसला लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं जो कि हर दूसरा शख्स फेस कर रहा है और मुझे मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में और मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सबसे ज्यादा इसी मसले के बारे में पूछा भी जा रहा है। तो मैंने सोचा कि फर्दन तमाम लोगों को गाइड करने से बेटर है कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए ताकि जितने भी लोग इस मसले को फेस कर रहे हैं वो इस वीडियो से गाइडेंस हासिल कर सकें। मसला ये है कि जब भी आप अपनी कोई भी ट्रांजैक्शन सोनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के सेल्फ अवॉर्ड पॉइंट के अंदर जाके ऐड करने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने एक एरर का मैसेज आता है और मैसेज ये है कि आपकी अमाउंट हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक मैच नहीं कर रही। और दूसरा मसला आपको ये आता है कि आपका नाम हमारे रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहा। तो अगर आज के दिन में यानी जुलाई 2022 में आपको ये मसला आ रहा है तो इसको हल करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, ये तमाम चीजें मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि अगर आप ये मसला फेस कर रहे हैं तो ये मसला आने की वजह क्या है और आप इससे किस तरह से जान छुड़ा सकते हैं। एक बात आपको और बताता चलूं कि इसी मसले से मुतालिक मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी, लेकिन वो काफी पुरानी वीडियो है क्योंकि सोनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन या SDRP की पॉलिसी चेंज होती रहती है या अपडेट होती रहती है। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि आज के दिन में यानी जुलाई 2022 से ऑनवर्ड अगर आपको ये मसला आ रहा है तो मैं आपको उसका प्रॉपर तरीकाकार बता दूं। आपने इन तमाम स्टेप्स को गौर से देखना भी है ताकि आप लोगों को मुकम्मल तौर पे पता चल जाए कि इस मसले के हल के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करें। वीडियो से मतलब किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो या इस एप्लीकेशन के अंदर आपको किसी भी तरह का कोई भी एरर, कोई भी मसला आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी राब्ता कर सकते हैं। मेरे पास जो भी आपके मसले से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ जरूर शेयर की जाएगी और जहां तक मुमकिन हो सका मैं आपकी हेल्प भी करूंगा ताकि आप उस मसले से निकल सकें और इस एप्लीकेशन से मैक्सिमम फायदा उठा सकें। जी, तो जितने भी दोस्त इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि उनका नाम मैच नहीं करता या उनकी अमाउंट मैच नहीं करती, यूजुअली मैं उन दोस्तों को कहता हूं कि आप कंप्लेन सेक्शन में जाके कंप्लेन कर दें। और बहुत सारे दोस्त मुझे बताते हैं कि सर हमने कंप्लेन भी कर दी है लेकिन उसके बावजूद हमारा मसला हल नहीं हुआ, हमें सेम प्रॉब्लम फिर आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले जो काम होता है वो ये है कि आपने जाके कंप्लेन करनी है क्योंकि SDRP की पॉलिसी के मुताबिक वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जवाब देते हैं जो अपनी एप्लीकेशन के अंदर से कंप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो जाके हमने कंप्लेन करनी है। आपने क्या करना है कि अपनी एप्लीकेशन के ऊपर लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपने कंप्लेंट सेक्शन में जाना है और कंप्लेंट सेक्शन में जाके आपने जिस टैब को सिलेक्ट करना है वो होगा अनेबल टू सेल्फ अवॉर्ड पॉइंट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि आपके पास एक रसीद हो सकती है या एक से ज्यादा रसीट्स भी हो सकती हैं। आपने उनमें से कोई एक रसीट सिलेक्ट करनी है और उसकी पूरी डिटेल कंप्लेंट सेक्शन में देने के बाद आपने कंप्लेन को लॉन्च कर देना है। जैसे ही आपकी कंप्लेंट डन हो जाएगी तो आपको कुछ दिनों के बाद उसका एक रिप्लाई आएगा जो कि यूजुअली रिप्लाई ये होता है कि हमारे रिकॉर्ड में अब आपकी ट्रांजैक्शन मौजूद है, तो अब जाके आप सेल्फ अवॉर्ड पॉइंट में अपनी ट्रांजैक्शन को जाके ऐड कर लीजिए। और बहुत सारे दोस्तों ने फिर उसके बाद मुझे बताया कि भाई उनका ये रिप्लाई आने के बाद भी हमारा मसला जूं का तूं है, बिल्कुल हल नहीं हुआ, तो अब बताइए कि अब हम क्या करें। तो ये जो वीडियो है ये इसी मकसद के लिए बनाई है कि आप लोगों को पता चले कि कंप्लेंट का जवाब आने के बाद भी अगर आपको मसला सेम का सेम ही रहता है तो आपने उसके लिए क्या करना है। अब देखिए, आपके पास SDRP की तरफ से एक ईमेल आ चुकी है जो कि आपकी उस कंप्लेंट का रिप्लाई है। आपने अब क्या करना है कि आपके पास एक रसीट है, आपके पास एक से ज्यादा रसीट्स हैं, तो आपने उन तमाम रसीदों की एक एक करके एक पिक्चर बना लेनी है। हर रसीद की अलग से आपने पिक्चर बनानी है और आपने कोशिश करनी है कि जो भी रसीदों की आप पिक्चर बनाएं वो मुकम्मल तौर पे क्लियरली नजर आ रही हो, जिसमें अमाउंट भी बिल्कुल क्लियर हो, आपका रेफरेंस नंबर भी क्लियर हो, बैंक का नाम वगैरह जो भी वहां पे इंफॉर्मेशन है वो सारी क्लियरली नजर आ रही हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपको एरर का मैसेज आ रहा है जब आप सेल्फ अवॉर्ड पॉइंट के अंदर जाके उसको ऐड करते हैं, तो जो एरर मैसेज आपके सामने आता है आपने उसका भी एक स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। और अब आपने क्या करना है
ہے کہ اب آپ نے وہ تمام رسیٹس کو بھی جا کے اسی ای میل کے رپلائی میں آپ نے وہ تمام رسیٹس کو بھی جا کے اٹیچ کر دینا ہے، اور جو آپ کا ایرر والا میسج ہے اس کو بھی آپ نے جا کے اپنی اسی ای میل کے جواب میں اٹیچ کر دینا، اور ان کو بتانا ہے کہ یہ تمام رسیٹس کے اوپر مجھے یہی ایرر آ رہا ہے اور میں نے ایرر میسج کو کا اسکرین شاٹ لے کے بھی ساتھ میں اٹیچ کر دیا ہے، تو میرے پرابلم کو سالو کیا جائے۔ اب سونی دھرتی ریمیٹنس ایپلیکیشن والے آپ کا وہ ڈیٹا لیں گے، وہ بینک سے چیک کریں گے اور اس کے بعد وہ آپ کو ای میل کر کے انفارم کریں گے کہ کنسرن ڈپارٹمنٹ کو آپ کا ڈیٹا بھیج دیا گیا ہے۔ جیسے یہ حل ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا۔ دیکھیے اس کے دوران آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ میک شور کر لیں کہ آپ جس اکاؤنٹ کے اندر پیسے سب سے زیادہ بھیجتے ہیں آپ نے ان اکاؤنٹس کو ایز ریسیور اپنی اپلیکیشن کے اندر ضرور ایڈ کر لینا ہے، کیونکہ جب اس طرح کا مسئلہ آتا ہے تو اس کے بعد سونی دھرتی ریمیٹنس ایپلیکیشن والے پریفر کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ریسیور ایڈ کیا ہوا ہے تو ان ریسیورز کے اوپر آپ کو آٹومیٹیکلی پوائنٹس ملنے شروع ہو جائیں۔ تو آپ نے ریسیور کو لازمی ایڈ کر لینا ہے۔ ریسیور کو ایڈ کرنے کی ویڈیو میرے چینل کے اوپر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو نہ ملے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا لنک سینڈ کر دوں گا۔ جی تو اب ہم بات کر لیتے ہیں اپنے دوسرے مسئلے کے بارے میں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا نام ہمارے ریکارڈ کے ساتھ میچ نہیں کر رہا۔ سب سے پہلے آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ آپ کا نام میچ کیوں نہیں کر رہا ہوتا۔ دیکھیے آپ جب پاکستان کے اندر CNIC استعمال کرتے ہیں تو CNIC کے اندر آپ کا نام اور آپ کے فادر کا نام دو ڈیفرنٹ سیکشنز میں لکھا جاتا ہے، لیکن جب آپ ملک سے باہر آ جاتے ہیں تو آپ کے لیے ایک یونیک آئی ڈی یا اقامہ بنا کے دیا جاتا ہے اور آپ اپنے ہر کام کے لیے اسی اقامہ کو یوز کرتے ہیں۔ بہت سارے ملکوں میں اقامہ کے اوپر آپ کا اور آپ کے فادر کا نام ایک ہی لائن میں لکھ دیا جاتا ہے، اور آپ جب پیسے بھیجنے کے لیے اس اقامہ کو یوز کرتے ہیں تو آپ کا نام کیونکہ آپ کے فادر کے نام کے ساتھ اٹیچ کر کے لکھا جاتا ہے، تو پاکستان کے اندر آپ کا CNIC کا نام کیونکہ فادر کے نام کے ساتھ بالکل اٹیچ کر کے نہیں لکھا ہوتا، تو وہاں پر آپ کو سسٹم یہ ایرر دے دیتا ہے کہ آپ کا نام ہمارے ریکارڈ کے ساتھ میچ نہیں کر رہا۔ اچھا، جب بھی آپ کو یہ مسئلہ آ جائے گا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا وہ سن لیجئے۔ آپ نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ ہے کمپلین کرنا۔ جب آپ وہ کمپلین کر دیں گے تو اس کی اسپیسیفائی ڈیٹیل کے اندر آپ صرف مس میچ کا لکھ دیں گے کہ میرا نام مس میچ آ رہا ہے۔ جب آپ وہ کمپلین کر دیں گے تو SDRP کچھ دن کے بعد آپ سے کچھ ڈیٹا مانگے گا، آپ سے کچھ چیزیں پوچھے گا کہ آپ کا نام اگر مس میچ آ رہا ہے تو ہمیں آپ یہ والی چیزیں پرووائڈ کریں تاکہ ہم اس مسئلے کو آپ کے لیے حل کر دیں۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں وہ آپ نے غور سے سن لینی ہے۔ اگر آپ وہ چیزیں آپ اسی ای میل کے رپلائی میں جا کے ان کو وہ سینڈ کر دیں گے تو آپ کا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے کیا لکھنا ہے، آپ نے سب سے پہلے نمبر 1 لکھنا ہے اور اس کے آگے آپ نے لکھنا ہے سینڈر نیم۔ سینڈر نیم جو ہوگا یعنی آپ پیسے بھیج رہے ہیں، آپ نے وہاں پہ نمبر 1 پہ اپنا نیم لکھ دینا ہے۔ پہلے آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے سینڈر نیم اور اس کے آگے آپ نے اپنا نیم لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نمبر 2 ڈالیں گے اور نمبر 2 میں آپ لکھیں گے بینیفیشری بینک نیم، یعنی آپ جس کو پیسے بھیج رہے ہیں اس کا اکاؤنٹ کون سے بینک میں ہے، یہاں پہ آپ نے بینک کا نام لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آ گیا تیسرا سیکشن، آپ نے نمبر 3 ڈالنا ہے اور آپ نے وہاں پہ اپنے CNIC کا نمبر لکھ دینا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز ہے کہ آپ نے اپنے یونیک آئی ڈی کا نام لکھنا ہے، آپ نے ہیڈنگ ڈالنی ہے یونیک آئی ڈی اور اس کے بعد آپ نے اس کا نمبر لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد 5واں نمبر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا چاہے RDA اکاؤنٹ ہے یا آپ کا کنونشنل اکاؤنٹ ہے تو آپ نے اس اکاؤنٹ کا نمبر لکھنا ہے جو کہ پاکستان کے اندر جس بینک اکاؤنٹ کے اندر آپ پیسے بھیج رہے ہیں وہ اکاؤنٹ کا نمبر آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے 5ویں نمبر پہ۔ اس کے بعد آپ نے نمبر 6 لکھنا ہے اور وہاں پہ آپ نے ریفرنس نمبر یا ٹرانزیکشن آئی ڈی آپ نے وہ لکھ دینا ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ ریسیٹس ہیں تو آپ نے وہ سارے ہی ریفرنس نمبر یہاں پہ ان کو لکھنے ہیں کہ یہ والے ریفرنس نمبر پہ مجھے یہ سیم پرابلم آ رہا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ نے یہ تمام چیزیں لکھ لی۔ اب اس سے اگلا جو سٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی آپ کی ریسیٹ کے اوپر آپ کو یہ سیم پرابلم آ رہا ہے آپ نے تمام ریسیٹ کی ایک کر کے ایک پکچر بنا لینی ہے۔ وہ پکچر کلیئر ہونی چاہیے، اس میں ریفرنس نمبر اور اماؤنٹ اور اس کی جو ڈیٹ ہے وہ صاف نظر آنی چاہیے۔ دوسری چیز، آپ نے اپنا CNIC جو ہے اس کی فرنٹ اور بیک کی پکچر بنا لینی ہے۔ تیسری چیز، آپ نے اپنے یونیک آئی ڈی کی بھی ایک پکچر بنا لینی ہے فرنٹ اور بیک سے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی ای میل کے اندر جا کے جس میں آپ نے یہ تمام
ڈیٹیل لکھی ہے آپ نے وہاں پہ جا کے اپنی تمام ریسیٹس کو بھی آپ نے وہاں پہ اٹیچ کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کو بھی وہاں پہ اٹیچ کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے یونیک آئی ڈی کو بھی وہاں پہ اٹیچ کر دینا ہے. اور اس کے لاسٹ میں جو ایرر آپ موصول کر رہے تھے کہ آپ کا نام میچ نہیں کر رہا، اس کا بھی ایک اسکرین شاٹ لے کے آپ نے اسی ای میل کے اندر اٹیچ کر دینا ہے. اب آپ وہ ای میل اور وہ تمام ڈیٹا ان کو اٹیچ کر کے سینڈ کر دیں گے. ان کا آپ کو جواب آئے گا کہ آپ کا یہ تمام ڈیٹا جو ہے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیا گیا ہے اور اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. جیسے یہ مسئلہ حل ہوگا آپ کو مطلع کر دیا جائے گا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کے ریپلائی کا ویٹ کرنا ہے. وہ تھوڑا لیٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہی ان کا ریپلائی آئے گا آپ کا نام والا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی. اور ایک بار دوبارہ آپ کو یہ چیز مینشن کر دوں کہ آپ نے جس بھی بینک اکاؤنٹ یا جس بھی شخص کے نام پہ آپ پیسے بھیجتے ہیں اس کو اپنے ریسیور کے طور کے اوپر ضرور ایڈ کیجئے. اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ وہ اتنا کام کر لیں گے تو آپ کو جتنی بھی آپ کی ٹرانزیکشن اس اکاؤنٹ کے اندر آپ کریں گے اس کے اوپر آپ کو آٹومیٹیکلی پوائنٹس ملنے شروع ہو جائیں گے. یہ تھی آج کی ویڈیو اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے 100% فائدہ ہی ہوگا. جتنے بھی لوگ ان پرابلمز کو فیس کر رہے ہیں وہ ان سٹیپس کو فالو کر لیجئے. انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا. آپ کا کوئی سوال ہے، کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کے لکھ سکتے ہیں. میں آپ کو 100% اس کا رپلائی کر دوں گا. جہاں پہ بھی آپ کو میری مدد کی ضرورت ہوگی آپ کی ہیلپ بھی کر دوں گا. اگر آپ کے کچھ اور دوست ہیں جن کو یہ سیم ہی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ ان کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں. چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس طرح کی جو انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو میرے چینل کے اوپر انشاءاللہ ملتی رہیں گی. اگلے ویڈیو اگلے اپڈیٹ تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے.